بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم قرآن کریم کے سورہ مائدہ سے رکوع نمبر 13 کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں قرآن کے نور کو اتار دے اور ہم قرآن پر مکمل طور پر عمل کریں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب۔ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اللہ رب العزت تمہیں ضرور آزمائے گا ایسے شکار کے ذریعے جن تک تمہارے ہاتھ پہنچیں گے، تمہارے نیزے پہنچیں گے۔ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ رب العزت یہ ظاہر کر دے کہ کون اس سے غائبانہ طور پر ڈرتا ہے۔ فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم، تو جو اس کے بعد زیادتی کرے، آگے بڑھے، حد سے تجاوز کرے، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت عذاب ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جب کوئی شخص حالت احرام میں ہو یا عمرے کی حالت میں ہو تو اس وقت اس کے لیے خشکی کے جانوروں کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام تھے، وہ حالت احرام میں تھے، اس وقت ان کو آزمایا گیا تھا۔ آزمایا اس طور پر گیا تھا کہ ان کے سامنے ان کے پاس جنگلی جانور، جنگلی شکار آتے تھے، لیکن اللہ رب العزت نے انہیں آزمایا تھا کہ کیا وہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ جب حالت احرام میں ہوں اس وقت شکار نہیں کرنا ہے تو صحابہ کرام اس پر عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ یہاں سے ایک بات اور معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت بہت مرتبہ ہمیں بہت سی مصیبتوں میں اس لیے ڈالتا ہے، ہمیں بہت سی بیماریوں میں اس لیے مبتلا کرتا ہے تاکہ اللہ رب العزت جان لے، ظاہر کر دے کہ ہم ان تکلیفوں میں، ان مصیبتوں میں ہمارا ریئیکشن کیسا ہوتا ہے، ہمارا رد عمل کیسا ہوتا ہے۔ اس لیے مصیبتیں کیسی بھی ہو، ہم پر ضروری ہے کہ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی رہیں۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، تم شکار کو مت مارو اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو۔ حالت احرام میں جب ہوں اس وقت تم شکاری نہ کرو، اور اگر کوئی کرے اس کا کیا ہے؟ رب فرماتا ہے، وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا، اور تم میں سے جو کوئی اس کو قتل کرے، شکار کرے حالت احرام میں، فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَامِ، اور جو تم میں سے اسے جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کا بدلہ اس شخص پر دینا ہوگا اسی قسم کے جانور میں سے، اس کو بدلہ دینا ہوگا۔ مثال کے طور پر حالت احرام میں کسی نے کسی ہرن کو مار دیا یا جنگلی گائے کو مار دیا، شکار کر لیا، تو جنگلی گائے کے بدلے میں امام شافعی فرماتے ہیں کہ اسے ایک گائے قربان کرنا پڑے گا، بدلہ دینا پڑے گا۔ لیکن حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بدلہ معنوی دینا ہے۔ معنوی سے مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پر اس نے ایک ہرن کو مار دیا تو ہرن کی اس کے ارد گرد کتنی قیمت ہو سکتی ہے، اس قیمت سے اس کو بدلہ دینا پڑے گا۔ پھر اگر وہ اس کی قیمت اتنی ہے کہ کوئی جانور خریدا جا سکتا ہے تو جانور خرید کر اس کو قربانی کریں، اور اگر وہ چاہے تو اس قیمت سے مسکینوں کو کھانا کھلائے، مسکینوں کو اس کا صدقہ دے۔ صدقہ کتنا دینا ہے؟ جتنا ہم صدقہ فطر میں دیتے ہیں اتنا ایک مسکین کو دینا ہے، اور اگر وہ صدقہ مثال کے طور پر 10 لوگوں تک پہنچتے ہوں تو 10، اگر وہ چاہے تو 10 روزے رکھ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس کی مثلیت کا فیصلہ کون کرے گا؟ رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یحکم بہ ذوی عدل منکم، اس کی مثلیت کا فیصلہ کہ یہ
اس کے مثل ہے، برابر ہے، یہ جانور اس جانور کے برابر ہے، اس کا فیصلہ تم میں سے 2 منصف لوگ کریں گے، 2 عادل لوگ کریں گے جن پر اعتماد کیا جائے۔ ہدیم بالغ القعبۃ، وہ قربانی کعبے کو پہنچ رہی ہوگی۔ اگر جانور کو ذبح کیا جا رہا ہے تو وہ جانور کعبے میں بھیجنا پڑے گا اور وہیں اس کی قربانی ہوگی۔ او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر مسکینوں کو کھانا کھلانے کا کفارہ ہے۔ ہم نے بتا دیا ہے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانا کیسے ہے امام اعظم کے نزدیک، لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کیے کا بدلہ پائے، کیے کا مزہ چکھے، کردوت کا مزہ چکھے۔ عفا اللہ عما سلف، اور اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا ہے جو گزر چکا ہے۔ مثال کے طور پر اس حکم کے آنے سے پہلے اگر کسی نے شکار کیا تھا، اللہ رب العزت نے اسے بخش دیا ہے۔ ومن عاد فینتقم اللہ منہ واللہ عزیز ذو انتقام، اور جو اس کے بعد پھر کرے، یعنی شکار کر چکا، اس کا جزا دے چکا، بدلہ دے چکا، پھر بھی اگر کوئی شخص ایسا کرے حالت احرام میں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ رب العزت بہت غالب منتقم ہے، بدلہ لینے والا ہے، اللہ رب العزت اس کا بدلہ لے گا۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں، بعض فقہاء کرام فرماتے ہیں چونکہ ایک مرتبہ وہ بدلہ دے چکا ہے، اب اگر دوسری مرتبہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ اللہ رب العزت لے گا، دنیا میں اس پر پھر کوئی بدلہ نہیں ہے۔ احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارۃ، تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے سمندری شکار اور اس کا کھانا، متاعا لکم وللسیارۃ، تمہارے لیے اور مسافروں کے لیے۔ حالت احرام میں سمندر کے شکار کو اللہ رب العزت نے حلال قرار دیا ہے، لیکن خشکی کے شکار کو اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے، وہ اس آیت میں ہے وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، اور اللہ رب العزت نے تم پر خشکی کے شکار کو حرام کر دیا ہے ما دمتم حرما، جب تک تم حالت احرام میں ہو، یعنی سمندر کے شکار تو کر سکتے ہو لیکن خشکی کے شکار نہیں کر سکتے ہو۔ واللہ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، اور اللہ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں اٹھایا جانا ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے کہ تم سمندر کے شکاری کو کر سکتے ہو، سمندر کے شکار کر سکتے ہو، لیکن خشکی کے شکار نہیں کر سکتے ہو، تو اس معاملے میں اللہ رب العزت سے ڈرو۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام، اللہ رب العزت نے کعبہ کو جو کہ بیت حرام ہے لوگوں کے قیام کا سبب بنایا، لوگوں کے قیام کا سبب بنایا، والشہر الحرام اور حرمت والے مہینے کو، والحدی والقلائد اور کعبے کو پہنچنے والے قربانی کو، اور جانوروں کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو، اللہ رب العزت نے لوگوں کو اس کے لیے قیام بنایا ہے۔ یعنی کعبہ مقدسہ ایسی جگہ ہے کہ اگر کوئی ظالم اور قاتل شخص بھی وہاں چلا جاتا ہے تو اسے وہاں پناہ مل جاتی ہے، کوئی شخص اگر کسی کے باپ کو بھی قتل کر دیتا ہے تو وہاں اسے پناہ ملتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی شخص خانہ کعبہ میں اللہ رب العزت نے بیت حرام قرار دیا ہے، اسی لیے وہاں پہ کسی کو کوئی خوف نہیں ہے۔ اسی طرح سے حرمت والے مہینوں کو بھی لوگوں کے قیام کا سبب بنایا ہے۔ اس میں کوئی شخص پہلے بھی جنگ کرنا حلال نہیں تھا اور آج بھی جنگ کرنا حلال نہیں ہے۔ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، یہ اس لیے ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اعلموا ان اللہ شدید العقاب، اے لوگو جان لو کہ اللہ رب العزت سخت عذاب والا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ رب العزت بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت عذاب دینے والا بھی ہے
اور اللہ رب العزت معاف فرمانے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اللہ کی یہ دونوں صفتیں ہیں۔ ما علی الرسول الا البلاغ، رسول پر صرف حکم پہنچانا ہے۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ رب العزت جانتا ہے جس کو تم چھپاتے ہو اور جانتا ہے جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ رب العزت سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، ہمارے دل کے دھڑکنوں سے اللہ رب العزت باخبر ہے۔ اس کے بعد رب کریم ارشاد فرماتا ہے قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیان فرما دیجئے، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں، پاک اور ناپاک کبھی برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ولو اعجبك كثرة الخبيث، اگرچہ آپ کو ناپاک کی کثرت زیادہ اچھا لگے، اگرچہ آپ کو دکھے کہ گندگی والے، خبیث والے برے کام پھیل گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، برے لوگ پھیل گئے ہیں، زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن وہ اچھائی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص اچھائی کے لیے لڑ سکتا ہے، اگر کوئی شخص اچھائی کے لیے لڑتا ہے اور کوئی برائی کے لیے لڑتا ہے، اور برائی والوں کی تعداد زیادہ ہے، اچھائی والوں کی تعداد کم ہے، پھر بھی دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اچھائی والوں کا پلڑا بھاری رہے گا۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، تو اے عقل مندو، اے عقل والو، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یہی پہ اپنی بات ہم ختم کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں میں قرآن کے نور کو اتار دے، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ قرآن کے معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔